بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، ہم تلقین غزالی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہماری گفتگو کا عنوان ہے زبان کی آفات، اور آج زبان کی آفتوں میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک بڑی آفت جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم کھانے کی ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جھوٹ نفاق کا ایک دروازہ ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بندے کی ایک جھوٹی بات اللہ عز و جل کے حضور لکھی جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرما دیا، جھوٹ بولنا رزق کی کمی کا سبب ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تاجر حضرات فاجر ہیں۔ صحابہ کرام نے معلوم کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خرید و فروخت حلال نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا باعث یہ ہے کہ وہ لوگ قسم کھاتے ہیں اور گناہ گار ٹھہرتے ہیں اور پھر جھوٹ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افسوس ہے ایسے آدمی پر جو اوروں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ کہتا ہے، افسوس ہے اس پر، افسوس ہے اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا، میں نے معراج کی رات دو آدمیوں کو دیکھا، ان میں سے ایک کھڑا تھا اور دوسرا بیٹھا ہوا تھا۔ جو آدمی کھڑا تھا وہ اس بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ میں آنکڑا ڈال کر اسے اتنا کھینچ رہا تھا کہ اس کا گل پھڑا کندھے تک پہنچ جاتا تھا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے معلوم کیا، یہ کون ہے؟ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے، اسے قبر میں اس قسم کا عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ عذاب کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے معلوم کیا، کوئی مومن زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، شاید، یعنی ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا، مومن جھوٹ نہیں بولے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، میرا 2 سالہ بچہ باہر جا رہا تھا، میں نے اسے کہا، نہ جاؤ، میں تمہیں کچھ کھانے کو دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، تم اس بچے کو کیا دو گے؟ میں نے عرض کی کہ میں اسے خرما دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اسے کچھ نہ دیتے تو یہ تمہارا جھوٹ لکھا جاتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں بیان نہ کروں کہ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ وہ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام تب تکیہ لگائے تشریف فرما تھے۔ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا، ہوشیار ہو، جھوٹی بات بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے 1 کوس دور بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بات کرنے کے دوران اگر چھینک آئے تو سچ بولنے پر گواہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں وارد ہوا، چھینک فرشتے کی جانب سے اور جمائی شیطان کی جانب سے، تو لکھے جانے والی بات اگر جھوٹ ہو تو فرشتہ موجود نہ رہتا اور چھینک نہ آتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو کسی کے جھوٹ کو بیان کرتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، اور فرمایا، جو کوئی جھوٹی قسم سے کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے وہ بروز قیامت اللہ عز و جل کو ایسے دیکھے گا کہ اس پر عتاب ہوتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، مومن سے ہر ایک کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن وہ خیانت نہیں کرے گا اور نہ جھوٹ بولے گا۔ حضرت میمون ابن شبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خط لکھ رہا تھا، اس دوران ایک بات دل میں ظاہر ہوئی، میں اگر اسے خط میں تحریر کرتا تو حسن بیان میں زیادتی ہوتی، لیکن بات تھی جھوٹی، تو میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں اسے تحریر نہیں کروں گا۔ اس دم میں نے ایک پڑھنے والے کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ حضرت ابن شماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جھوٹ بولنے سے اس لیے اجتناب نہیں کرتا کہ مجھے اس پر اجر و ثواب ملے گا، بلکہ میں اس لیے جھوٹ نہیں بولتا کہ مجھے اس سے ننگ و عار آتی ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی نشست میں ہم مزید گفتگو کریں گے۔ ہماری اس گفتگو کا بنیادی مقصد کردار سازی ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے معلومات کا کچھ خزانہ ہاتھ آتا ہے تو آپ اسے لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے اور اپنے دوسرے دوستوں کو پہنچائیے، تاکہ ہم روزانہ معلومات کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے دماغ میں پہنچاتے رہیں اور اس طرح
بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ہمارے پاس معلومات کا خاصا ذخیرہ جمع ہو جائے جو بوقت ضرورت ہماری عملی زندگی میں ہمارے کام آ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔